ام کیا ہوا اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم انسانوں کی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ مل نہیں رہا جو ہم مانگ رہے ہیں، اچھا۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کا جو طریقہ ہے، یعنی ہماری جو طلب کی نفسیات ہے، وہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، مطلب ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے، کوئی اپنا حق اور کوئی سکون۔ صحیح۔ لیکن اس مسلسل طلب کے نتیجے میں ملنے والی جو بے چینی ہے نا، وہ ہمیں تھکا دیتی ہے۔ تو آج کے اس فطری اور روحانی سفر میں ہم ایک ایسے تصور پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہیں۔ بالکل، یہ انسانی انا کو توڑنے اور کائنات کے ساتھ جڑنے کا ایک انتہائی گہرا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ گہرا مطالعہ محض چند باتوں کا خلاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی روح کی اس الجھن کو سلجھانے کی ایک کوشش ہے کہ ہمیں مانگنا کیسے چاہیے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں اس کی جڑوں تک جانا ہوگا۔ دیکھیے، انسان کی فطرت میں طلب رکھی گئی ہے، لیکن جب یہ طلب مادی دنیا سے ٹکراتی ہے، یعنی مٹیریلسٹک دنیا سے، ہاں بالکل، تو وہ کشمکش پیدا ہوتی ہے جس کا ہم سب شکار ہیں۔ اس کشمکش کو سمجھنا ہی دراصل روحانیت کا پہلا قدم ہے۔ اور اسی قدم کو اٹھانے کے لیے آج ہم جس تحریر کو اپنی گفتگو کا مرکز بنا رہے ہیں، وہ ایک انتہائی پر اثر اور روحانیت سے بھرپور کتاب سے لی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے لا علم کی بات۔ واہ، نام ہی کتنا دلچسپ ہے۔ ہاں نا، اور اس کے مصنف ہیں محمد شکور شاکر نمانا۔ اس کتاب میں ایک خاص دعا یا ایک کلام موجود ہے جسے اگر ہم آج کی جدید نفسیات اور روحانیت کے آئینے میں دیکھیں تو یہ مانگنے کا الہی فن یعنی the divine art of asking کہلا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس کا بنیادی مقصد انسان کو یہ سکھانا ہے کہ دنیاوی چیزوں کی اس شدید بھوک کو اور بے تحاشا طلب کو کس طرح ایک پرسکون الہی تعلق میں بدلا جائے۔ تو آج ہم ایک انتہائی گہرے ادبی اور فلسفیانہ کلام کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا جو آج کا طریقہ کار ہوگا وہ تھوڑا مختلف ہوگا۔ ہم پوری تحریر کو ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ یہ اچھا طریقہ ہے۔ ہاں، آج چونکہ ہمارے ساتھ یہاں ایک ماہر ادبی تبصرہ نگار بیٹھے ہیں تو ان کی مدد سے ہم اس کی دو سطریں یعنی لائنز لیں گے، ان پر رکیں گے اور ان کے اندر چھپے ہوئے نفسیاتی اور روحانی رازوں کی تہیں کھولیں گے۔ ایک ادبی تبصرہ نگار کے طور پر میں اس طریقہ کار سے مکمل طور پر متفق ہوں۔ زبردست۔ دیکھیں، جب ہم کسی ایسی گہرے فلسفے والی تحریر کا مطالعہ کرتے ہیں نا، ہاں، تو بعض اوقات دو سطروں کے درمیان جو خاموشی ہوتی ہے اور ان کے پیچھے چھپا ہوا جو سیاق و سباق ہوتا ہے، ہاں یعنی کانٹیکسٹ، بالکل، وہ ان لفظوں سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم اس کلام کے ایک ایک حصے کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ مصنف ہمیں کس طرح انسانی شعور کے ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے کر جاتا ہے۔ تو چلے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ مصنف محمد شکور شاکر نمرانہ اپنی تحریر کا آغاز ایک لفظ سے کرتے ہیں۔ وہ لفظ ہے تواگر، اور پھر وہ لکھتے ہیں، ہاں، جیسے تو مانگتا پیسے کا ایسے مانگ اللہ سے، پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے، جیسے تو مانگتا مدد کا ایسے مانگ اللہ سے، پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے۔ یہاں رک کر میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی پوچھئے۔ ان سطروں کو پڑھ کر نا مجھے ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ مطلب ایک طرف تو ہم روحانیت میں یہ سنتے ہیں کہ کائنات کے خالق نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے ایک وقار دیا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں مصنف نے انسان کے لیے منگتا یعنی بھکاری جیسا انتہائی سخت، چبھنے والا اور بظاہر ذلت آمیز لفظ استعمال کیا ہے۔ مطلب منگتا، ہاں، یہ لفظ واقعی تھوڑا سخت محسوس ہوتا ہے۔ وہی نا؟ کیا یہ روحانیت کے اس تصور کے خلاف نہیں ہے جہاں انسان کی تکریم کی بات کی جاتی ہے؟ ایک بھکاری یا منگتا بننے میں کیا کمال ہے؟ کیا ہم خدا کو بھی بس ایک ATM مشین یا آخری سہارے کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہوتے جب دنیاوی دروازے ہمارے منہ پر بند ہو جاتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر یہ لفظ مانگتا بہت خردرہ اور انسان کے وقار کے خلاف محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کی نفسیاتی اور روحانی گہرائی میں جائیں نا،
تو مصنف نے یہ لفظ محض تحقیر کے لیے نہیں لکھا، اچھا، پھر کس لیے؟ بلکہ شعوری طور پر انسانی انا کو توڑنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ہمیں وقار یعنی ڈگنیٹی اور انا یعنی ایگو، ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ بہت ڈیپلی پوائنٹ کیا آپ نے۔ اصل میں جب انسان دنیا کے سامنے دوسرے انسانوں کے سامنے پیسے یا مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اور گر گراتا ہے تو وہاں اس کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ کسی انسان کے آگے جھک رہا ہے۔ صحیح کہا، کیونکہ وہ ایک محدود اور فانی چیز کے سامنے جھک رہا ہے۔ لیکن مصنف یہاں جو میکانزم سمجھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ طلب کی وہی شدت، وہی دیوانگی اور وہی بے بسی جب انسان کائنات کی سب سے لامحدود اور کامل ذات کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ ذلت نہیں رہتی، واہ، بلکہ وہ انا کی موت بن جاتی ہے، اور انا کا مرنا ہی سچے وقار کی ابتدا ہے۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے گرد جو ایک جھوٹی خود کفالت کا کھول چڑھایا ہوا ہے کہ ہم سب کچھ خود کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ فیک انڈیپینڈنس۔ بالکل، مصنف اس خول پر سیدھی چوٹ کر رہا ہے، کیونکہ عملی زندگی میں جب انسان کو شدید مجبوری ہوتی ہے، فرض کریں کسی عزیز کا اسپتال کا بل دینا ہے یا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، صحیح، تب وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا معاشرے میں اس کا کیا رتبہ ہے۔ وہ بس ہر کسی کے سامنے رونے اور مانگتا بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ ضرورت کی اس شدید ترین اور کچی حالت کو دنیا کے بجائے خدا کی طرف موڑ دو۔ ایک دم ٹھیک سمجھیے آپ۔ اور جب انسان اس حالت کو خدا کی طرف موڑتا ہے تو مصنف ایک خاص فکرہ استعمال کرتا ہے۔ اس نے کہا پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے۔ اس رنگ کا کیا مطلب ہے یہاں؟ عام طور پر اس کا ترجمہ مذہبی زبان میں تجلیات یا کرشمے کر دیا جاتا ہے، جو سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تھوڑا عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے نہایت سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ رنگ دراصل وہ حیران کن اور خلاف توقع راستے ہیں جو اس وقت کھلتے ہیں جب انسان اپنا مسئلہ خود حل کرنے کی اینزائٹی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم دنیا سے مانگتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک خوف کے زیر اثر ہوتا ہے، ہمارا ویژن بالکل محدود ہو جاتا ہے، ہم صرف اسی ایک دروازے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بند ہو رہا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ لیکن جب انسان وہ گر گرانا اور وہ شدید طلب اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو نفسیاتی طور پر وہ ایک پرسکون حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کا ذہن اس تناؤ سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر اسے قدرت کے وہ رنگ یا وہ متبادل راستے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے اسے اس ڈر اور انزائٹی کی وجہ سے دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ ایگزیکٹلی، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ تشریح واقعی بہت منطقی ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی جادوئی عمل نہیں ہے کہ ہم نے دعا کی اور آسمان سے کوئی چیز گر پڑی۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نفسیاتی تبدیلی کا عمل ہے جو ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے زاویے کو بدل دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے آگے بڑھیں تو مجبوری میں مانگنا تو ایک بات ہے، انسان صرف مجبوری میں تو نہیں مانگتا نا۔ صحیح۔ یہاں کر مصنف نے انسانی نفسیات کی ایک اور بہت بڑی الجھن کو چھیڑا ہے، جہاں انا پہلے سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ میں لائنز پڑھتی ہوں۔ مصنف لکھتے ہیں، جیسے تو مانگتا حصے کا ایسے مانگ اللہ سے، پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے۔ جیسے تو مانگتا ویسے کا ایسے مانگ اللہ سے، پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے یہاں مصنف کے فلسفے پر واقعی ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، پیسے اور مدد مانگنے میں تو انسان مجبور تھا، چلو مان لیا، لیکن حصہ مانگنے میں تو انسان اپنا حق جتا رہا ہوتا ہے نا۔ بالکل، جیسے کوئی وراثت کا جھگڑا ہو یا دفتر میں پروموشن کے لیے محنت کا صلہ ہو، انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرا حصہ ہے، میں نے اس کے لیے محنت کی ہے، یہ مجھے لازمی ملنا چاہیے۔ ہاں، ایک ضد آ جاتی ہے۔ وہی نا۔ اور اگر ہم وہ دوسری لائن دیکھیں ویسے کا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ چیزیں بالکل اس کی مرضی کے مطابق ہوں، I mean exactly my way۔ صحیح۔ تو اگر کوئی شخص اپنا حق مانگنا ہی چھوڑ دے تو کیا یہ دنیا اس پر حاوی نہیں ہو جائے گی؟ کیا روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حق کی جنگ لڑنا ہی چھوڑ دے اور بس چپ چاپ بیٹھ جائے؟ یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تحاضر میں دیکھیں تو یہ اس پوری تحریر کا وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ روحانیت کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ ہاں، وہی فیٹلزم والی بات۔ بالکل، مصنف یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ہم عملی جدوجہد چھوڑ دیں یا ظلم کو برداشت کرنا شروع کر دیں۔ وہ دراصل انسانی ذہن پر پڑنے والے اس خوفناک بوجھ، اس کوگنیٹو لوڈ کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، کوگنیٹو لوڈ۔ ہاں، جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کسی خاص نتیجے کو اپنے کنٹرول میں لانے کی ضد کرتا ہے۔
اسے نفسیات کی زبان میں لوکس آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ رائٹ، لوکس آف کنٹرول۔ جب انسان دنیا سے، اپنے معاشرے سے یا اپنے رشتوں سے اپنا حصہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے اپنے اختیار میں ہے، تو وہ مسلسل حالات جنگ میں رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ حسد اور غصے میں جلتا رہتا ہے، کیونکہ دنیا کبھی بھی مکمل طور پر کسی انسان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ تو پھر مصنف کا حل کیا ہے؟ اگر حق چھیننا نہیں ہے اور نہ ہی ضد کرنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ جد و جہد پوری کرو، لیکن اس کے نتیجے کی جو طلب ہے نا، جو ایک ضد ہے کہ یہ حصہ مجھے اسی شخص سے یا اسی جگہ سے اور اسی وقت ملنا چاہیے، وہ ضد انسانوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف موڑ دو۔ اچھا، یعنی ایکسپیکٹ ان سے مت کرو۔ بالکل۔ جب ہم انسانوں سے اپنا حق مانگتے ہیں تو اگر وہ نہ ملے تو ہم اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنا حصہ اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم دراصل کائنات کے ایک منصفانہ نظام پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہم یہ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج میرا حق یہاں سے مارا گیا ہے تو یہ یونیورسل نظام مجھے کسی اور شکل میں کسی اور دروازے سے میرا حق واپس لوٹا دے گا۔ صحیح۔ یہ سوچ انسان کو اس غصے اور حسد کی آگ سے نکال لیتی ہے جو اس کے اندر ہر وقت جل رہی ہوتی ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اور یہ جو دوسری بات انہوں نے کی ویسا کا، یعنی جب ہم ضد کرتے ہیں کہ مجھے فلاں نوکری چاہیے، اور وہ بھی بالکل اسی شہر میں، اسی کمپنی میں، اور اتنی ہی تنخواہ کے ساتھ، ہاں ایگزیکٹلی، تو ہم قدرت کے سامنے ایک مکمل ڈیمانڈ لسٹ رکھ دیتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر ہم اسے ٹنل ویژن کہہ سکتے ہیں، یعنی ہم نے اپنی ساری خوشی صرف ایک خاص راستے کے کھلنے سے مشروط کر دی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اور اگر وہ راستہ نہ کھلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہی ختم ہو گئی، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ویسے کا، دراصل اس انسانی وہم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے، جو کہ سچ نہیں ہے۔ بالکل سچ نہیں ہے۔ جب ہم یہ ضد کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل ویسی ہی ہونی چاہیے جیسی ہم نے سوچی ہیں، تو ہم دراصل قدرت کی تخلیقی صلاحیت کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! مصنف ہمیں اس ٹنل ویژن سے نکال رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ رب سے ضد کرنے میں کوئی برائی نہیں، تم پوری شدت سے مانگو کہ تمہیں وہ چیز بالکل ویسی ہی چاہیے، لیکن جب تم وہ معاملہ اس پر چھوڑ دیتے ہو تو پھر اس کے رنگ دیکھو۔ صحیح۔ قدرت جب بھی کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف کرتی ہے تو وہ عموماً اس سے کہیں بہتر ہوتی ہے جو ہم نے مانگی تھی۔ جب ہم مانگنے کے بعد نتیجے پر اپنا کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں نا، تو وہ جو 10 اور راستے کھلے ہوتے ہیں وہ ہمیں اچانک نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمارا فوکس اب صرف ایک بند دروازے پہ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی۔ یہ تناؤ سے آزادی، یہ ذہن کا ہلکا ہو جانا، دراصل وہ انعام ہے جو ویسے کا رب سے مانگنے پر ملتا ہے۔ اس وضاحت نے نا اس پورے تصور کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ یعنی ہم دنیا سے مانگتے ہوئے اپنے آپ کو محدود کر لیتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے ہوئے ہم اپنے آپ کو امکانات کے ایک لامحدود سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ہم نے مادی مجبوری سے بات شروع کی، پھر ہم حق اور ضد تک آئے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ایک طوفان میں ہے اور وہ اپنی زبان سے مانگ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے بعد جو آخری سطر آتی ہے نا، اس نے مجھے مکمل طور پر چونکا دیا۔ اچھا۔ ہاں، پوری نظم اور پوری گفتگو اب تک بولنے، مانگنے اور طلب کرنے کے گرد گھوم رہی تھی۔ انسان کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن پھر مصنف اچانک اس سارے عمل کا رخ ایک بالکل نئی سمت موڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ مصنف لکھتے ہیں، جیسے تو مانگتا پرائے قصے سنتا، ایسے سن اللہ سے، پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے۔ واہ! تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہاں آ کر میں واقعی الجھ گئی ہوں۔ یہ مانگنے کی بات ہوتے ہوتے اچانک سننے یعنی لسننگ کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ شفٹ ہے۔ اور اس کے لیے جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ اور بھی عجیب ہے، پرائے قصے سننا۔ اگر ہم اپنے آج کے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہم سب میں دوسروں کی زندگیاں جاننے کی ایک شدید قسم کی ایڈکشن موجود ہے۔ بالکل۔ ہم گھنٹوں سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہیں، لوگوں کی کہانیاں، ان کے سکینڈلز اور غیبتیں سنتے ہیں۔ ہم ہر وقت جاننا چاہتے ہیں کہ کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔
صحیح بات ہے۔ لیکن اس انتہائی سطحی اور دنیاوی عادت کا ذکر اس روحانی نظام میں کیوں کیا گیا؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کوئی انسان خدا کو کیسے سن سکتا ہے؟ کیا خدا انسان سے پرائے قصوں کی طرح بات کرتا ہے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو حصہ ہے نا، یہ اس پوری تحریر کا نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس ہے، اور ایک ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مصنف کا ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ ماسٹر سٹروک کیسے؟ ذرا اس نفسیات پر غور کیجیے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی سنسنی خیز بات یا کوئی پرایا قصہ سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کا کیا عالم ہوتا ہے؟ ہم تو بالکل سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا ہم اس وقت بور ہو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ ہم سراپا کان بنے ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا تجسس، ہماری پوری ذہنی توانائی صرف اس کہانی پر مرکوز ہوتی ہے۔ ہاں، ہم آگے جاننا چاہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں اس وقت ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور ہم بس جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ تو مصنف نے انسان کی اس انتہائی شدید توجہ اور تجسس کو یہاں بطور مثال استعمال کیا ہے۔ او اچھا، تو مصنف دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس شدت کی توجہ ہم بیکار باتوں اور غیبتوں کو دیتے ہیں، وہی شدت ہمیں کہیں اور لگانی چاہیے۔ 100%۔ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ روحانیت کا سفر صرف زبان سے مانگنے پر ختم نہیں ہوتا۔ مانگنا تو بہت ابتدائی درجہ ہے۔ روحانیت کا سب سے اونچا اور سب سے مشکل درجہ خاموشی اختیار کرنا اور سننا ہے۔ صحیح۔ ہم انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم بولتے بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم دنیا سے مانگ رہے ہوتے ہیں تب بھی بولتے ہیں، اور جب ہم مصلے پر بیٹھ کر خدا سے مانگ رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم صرف اپنی ڈیمانڈ لسٹ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بس مجھے یہ دے دے، وہ دے دے۔ بالکل۔ ہم نے اس کائنات کی زبان کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ کبھی اپنی وہ پوری توجہ، وہ سارا تجسس جو تم ان پرائے قصوں پر ضائع کرتے ہو نا، اسے اس کائنات کے خالق کی نشانیاں سمجھنے میں لگاؤ۔ لیکن یہ نشانیاں سمجھنے اور خدا کو سننے کا یہ جو عمل ہے، یہ پریکٹیکلی کیسا دکھتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں کوئی آواز تو نہیں آئے گی آسمان سے کہ اب یہ کرو اور اب وہ کرو۔ یہ آپ نے بہت پریکٹیکل سوال پوچھا۔ دیکھیں، خدا کے کلام کرنے کا انداز بہت وسیع ہے۔ وہ اپنی کتاب کے ذریعے کلام کرتا ہے، وہ فطرت کے مناظر کے ذریعے بولتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ ہماری زندگی میں آنے والے جو حالات ہیں، بند ہونے والے اور کھلنے والے دروازوں کے ذریعے بولتا ہے۔ صحیح۔ اور اس وجدان اور الہام کے ذریعے بولتا ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب انسان کو کسی کام میں مسلسل ناکامی ہو رہی ہو تو ایک عام انسان کیا کرتا ہے؟ وہ غصے میں آ کے دنیا کو، قسمت کو برا بھلا کہتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جو انسان سننا جانتا ہے نا، وہ رک جاتا ہے۔ وہ اس واقعے میں قدرت کا پیغام تلاش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے اس راستے پر نہیں جانا چاہیے، شاید میرے لیے کوئی اور سمت متعین ہے۔ ہاں، یعنی وہ سائنس کو سمجھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کائنات ہر وقت ہم سے بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر اپنی خواہشات اور انہی پرائے قصوں کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ دھیمی اور پرسکون آواز سنائی ہی نہیں دیتی۔ واہ، یہ بات واقعی روح میں اتر جانے والی ہے۔ یعنی جب ہم کسی دوسرے شخص کی زندگی کی کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو ہم دراصل اپنا قیمتی وقت اور ذہنی توانائی ایک ایسے گھڑے میں پھینک رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اتنی ہی گہری اور شدید دلچسپی اس بات میں لیں کہ آج میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کی نفسیاتی یا روحانی وجہ کیا تھی؟ بالکل۔ اگر مجھ سے کوئی چیز چھن گئی تو اس کے پیچھے کائنات کا کیا وسیعتاً منصوبہ تھا؟ تو یہ دراصل اپنے اندر کے شور کو خاموش کر کے خدا کی آواز کو سننا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور جب انسان بولنا کم اور اس خاموش زبان کو سننا زیادہ شروع کر دیتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک ایسا سکون اتر آتا ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا، ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف آخری بار کہتا ہے، پھر رنگ دیکھ کیسے کیسے۔ واہ۔ کیونکہ جو رنگ اور جو تجلیات اس خاموشی میں، اس الہی گفتگو کو سننے میں چھپے ہیں، وہ دنیا کی کسی اور مادی چیز، کسی عہدے یا کسی دولت میں نہیں مل سکتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان، جو ابتدا میں پیسوں کے لیے روتا ہوا ایک بے بس منگتا تھا، ہاں، ایک بھکاری تھا، اب وہ اس کائنات کا ایک ایسا باشعور حصہ بن چکا ہے جو اپنے رب کے اشاروں کو سمجھتا ہے۔ اس کا ارتقاء
مکمل ہو گیا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ آج کے اس گہرے فکری اور ادبی مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ محمد شکور شاکر نعمانہ نے کس خوبصورتی سے ہماری زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک ترتیب دی ہے۔ بالکل۔ یہ سفر ایک انتہائی خم اور خردری سطح سے شروع ہوتا ہے، جہاں ہم اسپتالوں کے بلوں، مجبوریوں اور دنیا کی ٹھوکروں سے پریشان ہو کر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر یہ سفر آگے بڑھتا ہے جہاں ہماری انا بڑی ہوتی ہے اور ہم دنیا سے اپنا حصہ اور اپنا حق چھیننے کے لیے دست و گریبان ہوتے ہیں۔ ہم ضد کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل ہماری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے۔ اور پھر مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ اس ساری جد و جہد، اس ساری پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اپنی ان تمام طلبوں کا جو مرکز ہے اس لوکس آف کنٹرول کو ہی بدل دیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنی ہر طلب کو کائنات کے اس نظام کے حوالے کر دیا جائے جس کا علم ہمارے علم سے بہت زیادہ ہے، اور آخر میں ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ہماری زبان خاموش ہو جاتی ہے اور ہم اس کائنات کے اشاروں کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ واقعی انسانی نفسیات اور اس کی روح کو جوڑنے والا ایک کمال کا سفر ہے۔ بلا شبہ۔ اور اگر ہم اس فلسفے کو اپنی آج کی تیز رفتار اور دباؤ سے بھری زندگی پر لاگو کریں تو اس کی افادیت بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔ ہاں بالکل۔ آج کے دور میں نا ہر انسان تھکا ہوا ہے۔ ہم انسانوں سے محبت مانگتے مانگتے، معاشرے سے عزت اور مقام مانگتے مانگتے اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے کرتے ذہنی طور پر نڈھال ہو چکے ہیں، ایگزاسٹ ہو چکے ہیں بالکل۔ صحیح۔ اس تھکاوٹ کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم غلط دروازوں پر غلط طریقے سے دستک دے رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اگر ہم اپنی اس طلب کی سمت بدل لیں، اگر ہم اس بے تحاشا مانگنے کے عمل کو صرف ایک ذات کی طرف کر لیں تو ہماری زندگیوں سے یہ خوف، یہ حسد اور یہ مسلسل جنگ کا جو احساس ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے اندر کے اس مانگتے کو تسلیم کرنا ہے اور اسے صحیح دائرے پر بٹھانا ہے۔ کتنی گہری بات کہی آپ نے کہ انا کا مرنا ہی سچے وقار کی ابتدا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد کیا کوئی ایسا حتمی خیال یا ایسی سوچ ہے جو ہم آج کے اس غور و فکر کے بعد اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں؟ اس سب کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا غور کیجیے۔ ہم انسان اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس فن کو سیکھنے میں گزار دیتے ہیں کہ ہمیں مانگنا کیسے ہے، صحیح، اپنے مطالبات کیسے سامنے رکھنے ہیں۔ ہم مانگنے کے ماہر بن جاتے ہیں، بالکل۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کا ایک دن بھی اس فن پر لگایا ہے کہ جب کائنات کا خالق ہمیں جواب دے رہا ہو تو اس کے اشاروں کو کیسے سننا ہے؟ واہ۔ اگلی بار جب زندگی میں کوئی ایسا مقام آئے جہاں دعائیں بالکل ویسے قبول نہ ہو رہی ہوں جیسا آپ نے سوچا تھا، یا جب راستے بند نظر آئیں تو شاید وہاں مزید ضد کرنے یا مایوس ہو کر دنیا کے سامنے مانگتا بننے کے بجائے کچھ دیر کے لیے مانگنا بند کر کے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ شاید اس وقت ہمیں ضرورت کچھ نیا مانگنے کی نہیں بلکہ اس جواب کو سننے کی ہوتی ہے جو خاموشی میں دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بھٹک رہے تھے۔ بالکل۔ سچا وقار اور سکون اس شور میں نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس حقیقت میں ہے کہ جب ہمارے گرد کا ہجوم خاموش ہو جائے تو ہم اپنے اندر کیا سنتے ہیں۔ آج کے فکری سفر میں بس اتنا ہی۔ اس لا علم کی بات پہ ضرور سوچیے گا۔